السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آج کی جو ہے الذین اور جنہیں آتیناہم یعنی ہم نے دی، آتیناہم ہم نے دی الکتاب کتاب یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں، یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں، کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں، یا عرفہ جو ہے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹے، ابناءہم اپنے بیٹے، وَإِنَّا اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے یا ان سے لا یکتمون وہ چھپاتے ہیں، وہ ہائڈ کرتے ہیں، لا یکتمون وہ چھپاتے ہیں الحق حق کو یعنی سچ کو، الحق حق، وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں اس آیت میں الذین آتینہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یعنی جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ ایسے ہی آپ کو بھی پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے جو ہے وہ سچ کو چھپاتا ہے اور وہ جانتے بھی ہیں کہ وہ سچ کو چھپا رہے ہیں۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے، اگر ہم اس کو براڈر ایسپیکٹ سے دیکھیں تو کس چیز کو اپنے بیٹے جیسے پہچانتے ہیں، یعنی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول جو آئے ہیں وہ ان کو اپنے جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جیسے اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے وہ اس کو بھی پہچانتے ہیں، یعنی اپنے رسول کو بھی وہ پہچانتے ہیں کہ یہی آخری رسول ہیں، یہی پیغمبر ہیں، اور یہ کتاب جو ہے یہ حق ہے، یعنی اپنے رب کی طرف سے سب کچھ یہ پہچانتے ہیں۔ یعنی الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ اپنے بیٹوں کو اسپیسیفکلی یہاں پر اللہ نے ابناءہم بتایا کہ اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں ایسے ہی وہ رسول کو بھی پہچانتے ہیں اور کتاب کو پہچانتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں اس میں سے ایک گروہ جو ہے اس کو چھپاتے ہیں، کتما یعنی چھپانا، لا یکتمون کہ وہ ضرور چھپاتے ہیں الحق کو یعنی حق کو، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ اب یہ چھپانے سے کیا ہوگا؟ یہ اس لیے چھپا رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک چھوٹی سی ایک ضد آ گئی کہ یہ پیغمبر ان میں سے نہیں آئے، یعنی بنی اسرائیل سے نہیں آئے تھے، یہ بنی اسماعیل سے آ گئے تھے، تو یہ ایک ان کے اندر جو ہے بہت بڑی، یعنی عرب سے آ گئے، تو ایک ضد، ایک اس کے اندر ایک ریزن ہے، اللہ عالم اور دوسرے ریزن کیا ہے۔ لیکن اب اگر یہ بتا دیں کہ یہودی اور نصارہ یعنی ڈسکلوز کر دیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہی آخری پیغمبر ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو سارے ایمان لے کے آ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آج بھی کہ ان کو اگر ان کی کتاب کے حساب سے ان کو معلوم ہے کہ آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کلیئرلی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ خود جانتے ہیں، اسی لیے تو وہ مدینہ آئے ہوئے تھے، یعنی مائگریٹ کیا تھا مدینہ، اسی لیے آئے تھے یہ لوگ۔ لیکن اب کیا ہوا؟ کس چیز نے ان کو روک دیا؟ کس چیز نے ان کو یعنی ان کے اوپر کس چیز نے ان کو جو ہے کہ روکا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیں؟ آج بھی یہی ہے ان کے پاس، یعنی اس کو چھپا کے رکھیں گے، یہ جیسے یکتمون الحق وہ چھپائیں حق کو، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ چلے اگلی آیت پہ جاتے ہیں، اس پہ اور آگے اللہ ڈیٹیل دے گا۔ الحق یعنی حق ہے، الحق حق من سے ربک آپ کا رب، فلا تکونن پس آپ نہ ہو جانا، من الممترین، من یعنی سے الممترین یعنی شک کرنے والے، ممترین یعنی شک کرنے والے۔ تو اس آیت میں الحق یعنی یہ حق ہے، من ربک تمہارے رب سے، فلا تکونن من الممترین پس تم نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ سب کچھ، اپنے رب کی طرف سے، پس تم نہ شک کرو کہ تم یعنی تم نبی ہو، تم رسول ہو، اور جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے، کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں کیسی بھی یعنی جیسے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے ایسے ہی ہمارے لیے آج کے لیے ہے کہ ہمیں کہیں بھی درائی برابر، دھاگے برابر بھی کہیں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب پر یا ہمارے رسول پر یا کسی اور احکام پر جو اللہ نے ہمارے پر فرض کیا، اس کے اندر ہمیں جو ہے کہیں بھی کوئی گنجائش ہمیں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی سی جو بات، چھوٹی سی اگر رائے برابر بھی کہیں ہمارے اندر شک ڈال دیا شیطان، تو ہم جو ہیں منافقوں کی طرف بڑھتے جائیں گے، ہر دن جو ہے ہماری جو ہے وہ شک کو بڑھاتا جائے گا شیطان، اور وہ منافقت آ کر ہمیں وہیں لے کے جا کر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو اسے ہمیں
جب بھی کہیں شک آ جائے تو اعوذ باللہ پڑھیں، اور ہمیں چاہیے کہ واپس رجوع کر لیں، یعنی کسی بھی بات پر کہہ رہا ہوں، ہمیں ضروری نہیں کہ میں یعنی دین کی بات میں کسی میں بھی، یعنی جہاں کہیں بھی، یعنی ہمیں ممترین میں سے نہیں ہونا چاہیے، شک کرنے والے میں سے نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ہمیں اسے کلیئر کر لینا چاہیے، ہمارے دل کو صاف رکھنا چاہیے دین کے لیے، کتاب کے لیے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، ہر چیز پر۔ تو یہ شیطان کا کام ہے شک کرنا اور غم کرانا یا کوئی اور مایوس کرنا، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے انشاءاللہ۔ چلیں اگلی آیت پہ چلیں۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، وجہتن یعنی ایک سمت، یعنی ایک اس کو ایک جو قبلہ ہے، ایک اس کا وجہتن ہے، اس کا ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا، وہ اس کی طرف پھیرتا ہے یا رخ کرتا ہے، مولیہا وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا، بس تم سبقت لے جاؤ، فَاسْتَبِقُوا بس تم سبقت لے جاؤ، الخیرات نیکیاں، یعنی نیکیوں کی طرف، الخیرات یعنی نیکیوں کی طرف، اینا جہاں کہیں، اینا جہاں کہیں، ما چکونو جہاں کہیں، ما اینا ما جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے، تو تکونو تم ہوگے، یأتی بکم یعنی لے آئے گا تمہیں، یأتی بکم لے آئے گا تمہیں، اللہ جمیعاً اکٹھا، یعنی سب کے سب جمیعاً یعنی اکٹھا، ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، اللہ پر کلی ہر شیء چیز قدیر یعنی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک سمت، یعنی ایک جو اس کا قبلہ بنا دیا، اس کا رخ کرنے والے، منہ پھیرنے کی جگہ بنا دی، مولیہا پس وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے، یعنی ہر ایک کے لیے ہم اگر بات کر لیں، یہودی ہو گئے، نصارہ ہو گئے، یا کوئی اور بھی مذہب والا ہے، تو اس کا لیے یعنی اللہ نے اس کے لیے ایک سمت بنا دیا، یعنی اس کے ایک ڈائریکشن بنا دیا ہے۔ بس کیا اللہ بتا رہے ہیں، بس تبقوا الخیرات، بس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں جو ہے سبقت لے کے جانا ہے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہیں سب کے سب اکٹھا کر لے آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو دین الاسلام، اور جو شریعت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آئے، وہ فائنل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کج نہیں، ہمارا ڈائریکشن قبلہ جو ہے کعبہ کی طرف ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، تو کتاب میں ڈاؤٹ نہیں، سنت میں ڈاؤٹ نہیں، ہمارے یعنی اس میں ڈاؤٹ نہیں، تو ہمارے اندر جو ہے سب سے اسٹرانگ ایکچولی قوم ہمیں ہونا چاہیے، ہمارا جو کام دیا گیا ہے اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے، اور کہیں بھی ہمیں شک میں نہیں آنا چاہیے، اور ہمارا جو مین پرپس کیا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ ہمارا ایک پرپز رکھ کر چلنا چاہیے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ بتا رہا ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم دنیا میں ہو، کہیں اور اگر جا سکتے ہو، اسپیس میں چلے جاؤ، کسی اور چیز میں چلے جاؤ، سب کو سب لے کے کہ اللہ سب کو سب جو ہے اکٹھا کرنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو لیسن جو گزر چکے ہیں اب تک، جو آیتیں گزر چکی ہیں، ان آیتوں کو پڑھیں، ان کے جو نئے ورڈز ہیں اس کو یاد کریں، اور جو بھی یعنی سب اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے ہم سے پوچھ لیا کریں انشاءاللہ۔ تو جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملتے ہیں، پڑھتے رہیں، سکھاتے رہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی ہمیں جو ہے شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔